وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا، اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آئی. تفرقوا اے فی العقائد، واختلفوا اے فی الاعمال. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا بڑا. یہ اہل بدعت ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے. یوم تبیض وجوہ، جس دن روشن اٹھیں گے چہرے، وجوہ اہل سنہ والجماعہ، وتسود وجوہ، اور سیاہ پڑ جائیں گے چہرے یعنی اہل البدع کے، بدعتیوں کے چہرے. دنیا میں بھی دیکھو تو آپ سمجھیں گے کہ کووں کا باپ دادا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ توے کو اس کے چہرے میں رکھا گیا ہے. بس کرو بوجھ ہی دی بالکل. وہ کہتے خانپور میں ایک بدعتی تھا اور وہ بدعتیوں کو بلاتا تھا. تو اتفاق سے وہ جو بدعتی تھا وہ بھی ایسے کڑو پڑو تھا، ایسا جیسے جو ہے نا مینڈک کے نیچے سے اٹھا ہو. اور وہ جو باہر سے مناظر آتا تھا اور سٹیج اور زمانہ ویران کرنے والا مفسد وقت، اس کی بھی ایک آنکھ اوپر تھی ایک نیچے تھی. تو دکاندار آپس میں بحث کرتے تھے. ادھر سے حضرت درخواستی مولانا غلام اللہ خان سے کہتے تھے کہ آ جاؤ توحید بیان کرو. شیخ القرآن آئے، ہائے کاش کے دیکھ لیتے، ایسا لمبا قد، دا غٹ وقت تک سر سپین غٹے غٹے سترگے، پٹکے بے والے کولا کے بدا لنگئی ولاڑا ہوا، اور باروب اور بانور چہرہ. خدا ان نیک لوگوں کی آخرت بہتر کرے. تو ایک دکاندار دوسرے کو کہتے کہ دیکھو تم قبروں کو مانتے ہو نا، تو قبروں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ وہی ہے جو تمہارا یہ بدعتی ہے، اور باہر سے جو آیا یہ لوگ خدا کو مانتے، توحید والے، ان کا توحیدی مولوی ہے، دیکھ تو لو. ایسا لگتا ہے آسمان نیچے اترا ہے. دنیا میں فیصلے ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور مولانا مفتی عتیق الرحمان دہلوی نے غالباً لکھا ہے کہ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ آپ کہیں کہ یہ مفتی عتیق الرحمان عثمانی دہلوی ہے اور تذکرۃ المصنفین کے مصنف ہے اور بڑی اکیڈمی چل رہی ہے دلی میں، تو اس کو یقین آ جائے کہ شاید ہوگا ایسا. اور کہا ایک علماء وہ ہوتے ہیں جیسے مولانا یوسف بنوری، عرب و عجم میں جیسے ہی نظر آئے اللہ یاد آ جاتے ہیں. ہمارے استاد و شیخ بھی عجائب تھے. اللہ اللہ. عبد الشکور دین پور، علم سے بھرپور آدمی بے قصور، سرتا پا نور نور. وہ تقریر کر رہے تھے، او کراچی والو، میں آج ظہر کے بعد مولانا یوسف بنوری سے ملنے گیا، ایسا لگتا تھا ابھی مدینہ منورہ سے آئے ہوئے. کہ تمہارا بھی مولوی ہے، کوئی اکاڑے سے نکلتا ہے، کوئی امام باڑے سے نکلتا ہے. اس زمانے میں شفیع اکاڑوی کا زمانہ تھا. بے شک کوئی شک نہیں، ہمارے استاد حضرت مولانا عجائب و غرائب اور بہت شان و شوکت علم اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو وہ دن جب چمک اٹھیں گے چہرے اہل سنت والجماعت کے، وتسود وجوہ، اور سیاہ پڑ جائیں گے چہرے بدعتیوں کے. بدعتی سیاہ کپڑے پسند کریں گے، سیاہ پگڑی باندھیں گے، خراسانیوں کی شیرازیوں کی علامت ہے. اور آپ لوگ بڑی صاف ستھری سفید پگڑیاں باندھا کرے. ابو حنیفہ نے شاگردوں کو حکم دیا ہے سیاہی سے زیادہ تعلق نہ رکھو. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ کہ سیاہ پڑ گئے ان کے چہرے، یہ بدعتی اعتقادی خراب. اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان کے بعد. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکو عذاب بسبب تمہارے کفر کرنے کے. پتہ چلا کہ بدعت بدعتان ہے، ایک بدعت مکفرہ ہے اور دوسری بدعت مفسقہ ہے. جو عقائد بدعتی ہے وہ یقیناً منجر الی الکفر ہے.
وہ ایک دو ٹوک فتوے کے نام سے ایک تحریر مولوی جمیل راولپنڈی نے مانگی تھی، اس میں نے ان کے بعض عقائد نشانہ کیے ہیں. تو میرے پاس کچھ علماء آئے، مجھے پوچھتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں؟ میں نے کہا نہیں ہوتی. اچھا، آپ سے پہلے کسی نے کہا ہے؟ میں نے کہا ایک چھوٹے سے آدمی نے کہا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ. کہ وہ تو چھوٹے نہیں ہے. میں نے کہا اگر بڑے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا نا. کون سی کتاب میں؟ میں نے کہا 4 متن ہیں، ان میں ایک الاختیار ہے، اس کی پہلی جلد اور صفحہ 58 ہے. قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف اہل الہوا، میں بدعتیوں کی اقتداء میں نماز کا قائل نہیں ہوں. اور شرح نقایہ میں ملا علی قاری نے لکھا ہے، امام محمد کہتے ہیں لو ذبحت بالسکین المعکوس احب الی ان اصلی خلف المبتدی، الٹے چورے سے ذبح ہو جاؤں برداشت ہے، بدعتی کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا. رہ گئی بعض معتبر کتابیں جن میں بدعتی کی اجازت دی ہے، تو اصل میں وہ بدعتی سے مراد حضرت عثمان کے مخالفین ہیں، واقعہ بھی وہاں ہے. اور حضرت عثمان کے مخالفین مسلمان تھے اور صحیح العقیدہ تھے، انتظامی طور پر وہ گمراہ تھے، اور انتظامی غلط کار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کو ہم بدعتی فاسق کہتے ہیں، بدعتی کافر نہیں کہتے. بلکہ امام ابو حنیفہ نے جہاں کہا ہے کہ میں بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہاں پر محقق علی الاطلاق ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے وَهَذَا عِنْدَ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ، ہمارے تینوں امام ابو یوسف و محمد بھی یہی کہتے ہیں. وَالْحَمْدُلِلَّهِ عَلَىٰ هَذَا، یہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، البتہ ثواب نہیں ملے گا. تو کائے کے لیے اوپر نیچے ہوتے ہو؟ خیر تو ہے، پریڈ کر رہے ہو کیا؟ نماز تو ثواب کے لیے. کبھی کہتے ہیں فرض، یہ سب بکواس، فقہ سے بغاوت، انحراف، سرکشی اور قلت تدبر و تأمل فی الفقہ و مدرکات الفقہ. جنہوں نے مجھ سے دورہ حدیث پڑھا ہے ان کو یاد ہوگا کہ ترمذی شریف صفحہ 50 پر ہے جلد اول میں کہ عبداللہ ابن عمر شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے. ایک مسجد آئی، ان کا خیال ہوا کہ یہاں نماز پڑھے. وہاں پر اذان سے پہلے یا اذان کے بعد کوئی بدعت ہو رہی تھی، پتہ نہیں کون ان کا نکلا ہوا تھا. آپ نے کہا اخرجوا عن مسجد ھذا المبتدع، باہر نکلو بدعتی کی مسجد میں، اپنی نماز بھی نہ پڑھو. واہ صحابہ، تیری شان بلند رہے. صحابہ کا ایمان دیکھو جنہوں نے اسلام پر محنت کی. وہ کہتے جس جگہ بدعات کے رشاش ہو وہاں بھی قہر الہی برس رہا ہے، مت جاؤ وہاں. یہ کہتے نماز ہو جاتی ہے. شاباشی، افسوس، صد افسوس. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنے ہی لوگوں نے ایسے کمزور فتاوا دیے ہیں کہ دوسروں کو وجود بخشا ہے.